یہ وہ لمحہ ہے جہاں تاریخ خاموش ہو جاتی ہے اور تقدیر بولنا شروع کرتی ہے۔ نہ کوئی اعلان، نہ کوئی معرکہ، مگر فیصلے آسمان پر لکھے جا چکے تھے۔ ایک طرف مکہ کی سادہ بستی، دوسری طرف ایران کی عظیم سلطنت کے لرزتے ستون، بجھتی ہوئی آگ، گرتے ہوئے تنگرے، اور ایک ایسا جنم جو طاقت، اقتدار اور عبادت کے مفہوم کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ یہ ویڈیو کسی عقیدے کی تبلیغ نہیں، بلکہ اس لمحے کی تحقیق ہے جب دنیا نے کروٹ لی، بغیر شور کے مگر پوری شدت کے ساتھ۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے زمین اور آسمان دونوں کسی ایسے فیصلے کے منتظر ہوں جو ہونے والا تو ہے مگر ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ مکہ کی وادی پر غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ ہوا میں وہ سرسراہٹ تھی جو عام راتوں میں ہوتی ہے، نہ ستاروں میں معمول کی چمک۔ ایسا لگتا تھا جیسے کائنات نے اپنی سانس روک لی ہو اور وقت خود ٹھہر کر کسی لمحے کے گزرنے کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ اندھیرا ابھی پوری طرح سمٹا نہیں تھا اور روشنی نے ابھی قدم نہیں رکھا تھا۔ صبح کاذب کے مدھم آثار افق پر نمودار ہو رہے تھے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے مگر تقدیریں جاگ رہی ہوتی ہیں۔ اسی لمحے مکہ کی ایک سادہ سی بستی میں جناب عبداللہ کے گھر بی بی آمنہ کے ہاں ایک نوزائیدہ بچے نے دنیا میں آنکھ کھولی۔ نہ کوئی جشن، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی شور، بس ایک خاموش کمرہ اور ایک ایسی آمد جس نے تاریخ کی سمت بدل دینی تھی۔ عین انہی لمحوں میں سینکڑوں میل دور ایران کی عظیم سلطنت میں زمین لرزنے لگی۔ کسریٰ کے وہ بلند و بالا محلات جن کی بنیادیں غرور اور طاقت پر رکھی گئی تھیں تھر تھرانے لگے۔ زلزلہ بہت شدید نہ تھا مگر ایسا ضرور تھا جو پیغام دے گیا۔ شاہی محل کے 14 کنگرے زمین پر آ گرے۔ اسی زلزلے کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جو اہل ایران کے لیے زلزلے سے کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ وہ مقدس آگ جو 1000 برس سے روشن تھی اچانک بجھ گئی۔ وہ آگ جسے وہ اپنا خدا کہتے تھے، جس کی حفاظت پر نسلیں قربان ہو چکی تھیں، اس رات راکھ بن گئی۔ اسی رات ایران کا سب سے بڑا مذہبی عالم مبزان نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا دل بے قابو دھڑک رہا تھا اور پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ محل کی دیواریں ابھی تک زلزلے کے ہلکے جھٹکوں کو سمیٹے ہوئے تھیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ مبزان کو زلزلے نے نہیں جگایا تھا، اسے اس خواب نے جگایا تھا جو اس نے ابھی دیکھا تھا۔ ایک ایسا خواب جس نے اس کے دل و دماغ میں قیامت برپا کر دی تھی۔ اس نے خواب میں ایران کی سرحدیں دیکھیں، پھر ایک عجیب منظر اس کے سامنے آیا۔ طاقتور، بے قابو، وحشی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے تھے، اور وہ گھوڑے ایران کی سرحدوں کے اندر داخل ہو رہے تھے، پھیلتے جا رہے تھے، پورے ملک میں دوڑ رہے تھے۔ مبزان خوف سے کانپ اٹھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسے خواب محض وہم نہیں ہوتے۔ صبح ہوتے ہی وہ شاہی محل روانہ ہوا۔ دربار میں خواب سنایا گیا تو کسریٰ نوشروان بھی خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی عام اشارہ نہیں۔ تعبیم کی تلاش شروع ہوئی، چنانچہ نگاہ عراق کی طرف گئی، جہاں نعمان بن منذر کے دربار میں پراسرار علوم کے ماہرین موجود تھے۔ وہاں سے ایک شخص منتخب کیا گیا، عبد المسیح عمر الغسانی، جس کا شمار تعبیر خواب اور کہانت کے جاننے والوں میں ہوتا تھا۔ جب عبد المسیح کسریٰ کے دربار میں حاضر ہوا اور مبزان کا خواب سنا تو کچھ توقف کے بعد اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، اس خواب کی تعبیر دنیا میں صرف ایک ہی شخص بتا سکتا ہے۔ وہ شخص سطح عرب کا مشہور کاہن تھا، عجیب الخلقت مگر غیر معمولی بصیرت کا مالک، جو ملک شام کے علاقے میں رہتا ہے اور جسے ستاروں کی چال، زمانے کے بدلتے آثار اور آنے والے انقلابات پڑھنے کا فن آتا ہے۔ وہ راتیں کھلے آسمان کے نیچے گزارا کرتا، ستاروں کی چالیں پڑھتا اور آنے والے وقت کے آثار پہچان لیتا تھا۔ مبزان کے خواب سے کئی ماہ قبل سطیح نے آسمان میں ایک ایسی روشنی دیکھی تھی جو بجلی کی طرح چمکی اور پورے آسمان پر پھیل گئی۔ اسی احساس کے تحت اس نے ایک خط وثق بن بائکہ نامی کاہن کے نام اور دوسرا یمن کی مشہور کاہنہ ملکہ زرقا کے نام لکھا۔ ان خطوط میں اس نے صاف لکھا کہ دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہونے والا ہے اور اس کے آثار اسے آسمانوں میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس نے لکھا کہ عرب کے قبیلے بنی ہاشم میں ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے
اور یہ واقعہ دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ جب زرقا کو یہ خط ملا تو اس نے اپنی پراسرار صلاحیتوں کے ذریعے اس معاملے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے جواب لکھا کہ عبد المناف کی اولاد میں محمد نامی ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ زرقا نے یہ بھی لکھا کہ وہ خود مکہ کی طرف روانہ ہو رہی ہے تاکہ اس واقعے کو اپنے طریقے سے روک سکے، یا اگر یہ ممکن نہ ہوا تو اس طاقت کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کرے گی۔ اور پھر وہ مکہ پہنچ گئی۔ اس نے مکہ والوں کو بتایا کہ عبداللہ کے گھر ایک پیغمبر پیدا ہوگا جو تمہارے بتوں کو توڑ دے گا، اور جناب آمنہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کو سازش کے ذریعے قتل کرنا چاہا۔ اس کا خیال تھا اگر آنے والے پیغمبر اور ان کے وصی علی ابن ابی طالب کی ماں کو قتل کر دیا جائے تو دنیا میں برپا ہونے والا انقلاب رک جائے گا۔ جناب ابو طالب کو اس سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے بروقت کارروائی کر کے اس عورت کو مکے سے باہر نکال دیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد ستی مکہ پہنچا۔ مکہ کے سرداروں نے ایک مشہور کاہن کی آمد کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا اور بڑے اہتمام سے اس کا استقبال کیا۔ عقبہ اور عاص بن وائل جیسے سردار اس کے پاس آئے اور کہا، تم ضرور کوئی بڑی خبر لائے ہو اور ہم تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے۔ ستی نے کہا کہ وہ کسی خواہش کے لیے نہیں بلکہ ایک پیغام دینے آیا ہے، مگر یہ پیغام وہ ہر کسی کو نہیں سنائے گا۔ اس نے صاف کہا، عبد المناف کی اولاد خاص طور پر عبد المطلب کے بیٹوں کو بلایا جائے کیونکہ خوشخبری انہی کے لیے ہے۔ یہ سن کر مکہ کے سردار خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جناب ابو طالب اور عبد المطلب کے دوسرے بیٹے وہاں آ گئے۔ فتیح نے انہیں دیکھتے ہی وہ بات کہہ دی جس نے مکہ کی فضا بدل دی۔ اس نے کہا، آپ کے ایک بھائی عبداللہ ہیں، بہت جلد عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو ساری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کرے گا۔ وہ بتوں کو توڑ ڈالے گا، جس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد ہوگا۔ اس کا چاچا زاد بھائی جو آپ کا بیٹا ہوگا اس کا مددگار ہو۔ وہ بے پناہ طاقت کا مالک ہوگا اور اپنی تلوار سے عرب کے بت پرستوں کے دماغ درست کر دے گا۔ وہ محمد کا وزیر ہوگا۔ تو ریت میں اس کا نام بریہ اور انجیل میں ایلیا ہے، اور اپنی قوم میں علی ابن ابی طالب ہوگا۔ باتیں مکہ میں آگ کی طرح پھیل گئیں۔ کچھ دلوں میں امید جاگی، کچھ میں خوف اور کچھ میں حسد۔ ابو جہل کو ان باتوں کی اطلاع ہوئی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا اور ستی کے پاس آیا۔ ابو جہل ستی کو مار پیٹ کر وہاں سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن جناب ابو طالب نے ابو جہل کو وہاں سے بھگا دیا اور ستیح کو ملک شام کی طرف روانہ کر۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا انتظار تھا۔ ماہ ربیع الاول کی ایک صبح طلوع ہوئی، مکہ کی فضا بدل گئی۔ بی بی آمنہ کے گھر وہ ہستی آ گئی جو صرف ایک انسان نہیں تھے بلکہ ایک پیغام تھے، ایک انقلاب تھے۔ ادھر شام میں ستیح اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ عبد المسیح نے موبزان کا خواب اسے سنایا تو ستیح نے آخری بار آنکھیں کھولی اور صاف کہا، وہ شخصیت دنیا میں آ چکی ہے اور اب کوئی بھی طاقت اس انقلاب کو کسی صورت نہیں روک سکتی۔ اس نے بتایا کہ نوشیروان کی نسل کے 14 حکمران حکومت کریں گے اور اس کے بعد ایران کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ ستیح نے اتنا کہا اور آنکھیں بند کر لی، اور ذرا ہی دیر میں اس کا سانس رک گیا۔ اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی اور وہ خود تاریخ کا حصہ بن کر رہ گیا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ محض اندازہ نہیں تھا بلکہ فیصلہ تھا۔ ایک کسرا کے بعد دوسرا آیا، دربار کمزور پڑتا گیا یہاں تک کہ وہ عظیم سلطنت ختم ہو گئی، اور عرب جنہیں دنیا کمزور سمجھتی تھی ایک نئی طاقت بن کر ابھرے، ایسی طاقت جو تلوار سے پہلے عقیدے میں تھی۔ یوں مکہ کی اس خاموش صبح نے دنیا کو بدل دیا۔ وہ پیغمبر جنہوں نے آ کر ظلم اور کفر کے نظام کا تختہ پلٹ دیا اور یہ اعلان کیا کہ اصل بادشاہت زمین کی نہیں آسمان کی ہوتی ہے۔ سلطنتیں مٹ گئیں، 1000 سال سے روشن آگ بجھ گئی، مگر وہ پیغام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محض ایک کہانی نہیں تھی بلکہ ایک سوال تھا جو آپ کے ذہن میں اتر چکا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ واقعی شور سے نہیں بلکہ ایسے ہی خاموش لمحوں سے بدلتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک لائک اس پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز مس نہ کریں۔ کامنٹ میں ضرور لکھیے کہ اس واقعے کا کون سا پہلو آپ کو سب سے زیادہ متاثر کر گیا، کیونکہ آپ کی رائے اگلی ویڈیو کے موضوع کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور ایسا لمحہ جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ویڈیوز جو صرف دکھائی نہیں دی جاتے بلکہ سوچ بدل دیتی ہیں۔